أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين صدق الله العظيم ان تقولوا انما انزل الکتاب، یہ کہ تم کہو انما کہ بے شک انزل الکتاب نازل کی گئی کتاب علی طائفتین دو گروہوں پر من قبلنا ہم سے پہلے وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور بے شک ہم تو ان کتابوں کے پڑھنے سے غافل رہے، بے خبر رہے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، یا تم یہ کہو کہ اگر نازل کی جاتی ہم پر کتاب لکننا اہدی منہم، تو ضرور بالضرور ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو لو تمہارے پاس آ گئی ہے بینۃ ایک واضح دلیل من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل، ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ چکی ہے۔ فمن اظلم، چنانچہ کون اس شخص سے بڑا ظالم ہے، ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے، وصدف عنہا اور اس سے منہ موڑے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، سوء العذاب، ایک بڑا عذاب، برا عذاب، دردناک تکلیف دہ عذاب، بما کانوا یصدفون، ان کے منہ موڑنے کی وجہ سے، قرآن سے اعراض اور پیٹھ پھیرنے کی وجہ سے۔ اس سے قبل جو آیات گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، ہم نے تورات کو نازل کیا لوگوں کی رشد و ہدایت اور بھلائی کے لیے، اور فرمایا تھا کہ یہ قرآن کریم عطا کیا ہے تو اس کی اتباع کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور تم پر اللہ پاک کا فضل نازل ہو۔ اب آگے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے نازل تو کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ایک مقصد تو یہ ہے کہ تم کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر تورات انہیں دی اور اسی طریقے سے عیسائیوں کو انجیل دی، اگر ہمارے پاس بھی کتاب اترتی تو ہم بھی اس پر عمل کرتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان کتابوں کے اندر کیا ہے، اس لیے کہ عرب میں مشرکین کی تعداد زیادہ تھی اور کچھ یہود بھی تھے، کچھ نصارہ بھی تھے، تو دیکھا کرتے تھے جو مشرکین مکہ تھے کہ ان کے پاس اپنی کتابیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری آسمانی کتابیں ہیں، تو یہ سوچتے کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسی کتاب ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر قرآن کریم بھی نازل فرمایا، اور پھر ان سے اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تم پر یہ قرآن کریم اتارا ہے اور تمہیں دیا ہے، کہیں تم یہ نہ کہو کہ یہود کے پاس تو کتاب تھی ہمارے پاس کتاب نہ تھی، نصارہ کے پاس تو کتاب تھی ہمارے پاس کتاب نہ تھی، اور ہم ان کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے تھے اس لیے کہ مشرکین مکہ تو عرب تھے، عربی تھے، اور نہ تورات عربی میں تھی اور نہ انجیل عربی میں تھی، اس لیے ہم تو اس سے بے خبر رہے، ہم تو اس سے غافل رہے، ہم اس کو کیسے پڑھ سکتے تھے؟ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا کہ یہ نہ کہیں کہ ان پر نازل کی گئی اور ہم پر نازل نہ کی گئی۔ دوسرا مقصد یہ بیان فرمایا کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، تو اللہ فرما رہے لو یہ تمہارا شوق بھی پورا کر دیا اور تمہارے پاس کتاب آ چکی، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام آ چکا، اور یہ کلام ایسا ہے جو ہر سوال کا جواب دیتا ہے، یہ کلام ایسا ہے جو ہر دور میں رہنمائی تمہاری کرنے والا ہے، اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ ہدایت بھی ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ رحمت بھی ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور فرشتے ان کے گرد آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن ہدایت بھی ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو آسان کر دیا۔ یہ قرآن پڑھنے کے لیے آسان ہے، یہ سمجھنے کے لیے آسان ہے، عمل کرنے کے لیے آسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت حق اور باطل، حلال حرام ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے۔ تو فرمایا ایسا عظیم کلام اس کے پاس ہو، اب بھی کوئی اگر انسان اس کی آیات کا انکار کرے، انکار کا مطلب کیا ہے کہ انسان سمجھتا ہو کہ یہ حکم دیا ہے اور پھر اس پر عمل نہ کرے، انسان سمجھتا ہو کہ اس چیز سے منع کیا ہے پھر بھی باز نہ آتا ہو، تو یقینی طور پر یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، قرآن کریم سے منہ موڑنے والی بات ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو شخص قرآن کریم سے منہ کو موڑے گا ہم اسے بدترین عذاب دیں گے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان جس ملک میں رہتا ہے، چاہے یا نہ چاہے، وہ ملک والے، وہاں کا بادشاہ، وہاں کا وزیر اعظم، وہاں کا صدر، وہ اس انسان کا مالک نہیں ہوتا، اس نے اس انسان کو پیدا نہیں کیا، اس نے اس انسان کو زندگی نہیں دی، وہ اس کی موت کا مالک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اس ملک کے قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ تو اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی، اس انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی، اس کی زندگی اور موت کا مالک اللہ رب العزت، تو یہ کیوں نہیں اس کے احکامات کا پابند ہوگا؟ یقینی طور پر یہ قرآن کریم کا پابند ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے، اور اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ اور اگر یہ اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو پھر آخرت میں اس کو اس کے کیے کی ضرور بے ضرور سزا مل جائے گی، اس سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا۔ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا، جس کا ہر طرح سے پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کو دیکھنا، ہاتھ لگانا، چھونا، ثواب ہی ثواب ہے، رحمتوں کا نزول ہی نزول ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، ذریعہ ہمیں بنا دیا۔ اللہ کی حفاظت کیسے پوری ہو رہی ہے کہ ذریعہ ہم بنے ہوئے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم قرآن کی حفاظت کے ذمہ دار اور قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ کچھ الفاظ کو اپنے سینے میں سمو کر، اس کے ترجمے کو سمجھ کر، اس کے مطلب اور مفہوم کو سمجھ کر، آگے بیان کر کے، اس تعلیم کو پھیلا کر، اس ذمہ داری کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا ہم سبب بن رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہماری زبان سے اس عظیم کلام کو پڑھنے دے رہا ہے، پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ یہ عظیم کلام ہماری زبانوں سے نکل رہا ہے، اس عظیم کلام کو ہم دیکھنے والے بن رہے ہیں، اس عظیم کلام کو ہم بیان کرنے والے بن رہے ہیں، اس عظیم کلام تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے بن رہے ہیں۔ یہ کتنی خوش قسمتی ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت، جیسے اللہ ہمیشہ ایسے ہی کلام ہمیشہ، یہ تو اللہ پاک کی صفت ہے۔ اور جو عظمت ایک ذات کی ہوتی ہے وہی عظمت ایک صفت کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو اللہ پاک کی ایک صفت ہے، اس لیے ہمیں اس سے تعلق، اس سے وابستگی جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے، اللہ کی غیر کی قسم جائز نہیں ہے، لیکن قرآن کی قسم انسان کھا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ سے جدا نہیں ہے یہ۔ تو اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔